السلام على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون درود پر دیجئے محمد آل محمد. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے امام بنایا، ہم نے ان کو امام قرار دیا اور ہم نے ان کے وجود میں امامت کو رکھا. وجعلنا، ہم نے امام بنایا. یہدون بامرنا، کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مقام صبر پر ہے. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہدایت امام معصوم خدا کے امر سے کرتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ صبر ایک بنیادی خصوصیت ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ ہماری تمام کی تمام نشانیوں پر یقین رکھتے ہیں، ایقان رکھتے ہیں، مرحلہ یقین پر ہیں. اور اگر یوں کہا جائے کہ یہ ہماری آیات کی روشنی میں ہی ہماری نشانیوں پر عمل کرتے ہوئے صرف اور صرف ہماری نشانیوں کے مطابق ہی چلتے ہیں، تو ترجمہ مزید بہتر ہو جائے گا. یہ آیت امامت کے سلسلے میں اس پر گفتگو کی جاتی ہے. بظاہر دیکھنے میں بڑی سیدھی سادی سی آیت ہے، ترجمہ جس کا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ مولانا یہ تو ہم جانتے ہیں کہ امام امر الہی کے ذریعے ہدایت کرتا ہے. مولانا ہم کو یہ بھی علم ہے کہ امام خدا کی تمام نشانیوں پر یقین رکھتا ہے. اور ہم کو یہ بھی علم ہے اور یقین اور ایمان ہے کہ امام معصوم صبر کے کمال پر ہوتا ہے، جس کے بعد اب صبر کا کوئی مقام بچتا نہیں ہے کہ جو امام کے پاس نہ ہو. یہ تو واضح بات ہے، یہ واضح بات ہے جب تک کاغذ پہ لکھی ہوئی ہو. لیکن جب امام کی سیرت میں ڈھل کے آتی ہے تو سب سے پہلے خود امام کے لشکر والوں کو امام پر اعتراض ہوتا ہے، خود امام کے بعض اصحاب کو امام پر اعتراض ہوتا ہے، امام کے بعض شاگردوں کو امام پر اعتراض ہوتا ہے. آیت قرآن میں لکھی ہوئی ہے، ترجمہ ہے، بہت اچھی بات ہے، عقیدے میں ہے. لیکن جب آیت امام کے کردار میں آ کر ڈھلتی ہے اور امام کا کردار اس آیت کی عملی تفسیر پیش کرتا ہے، تو پھر صاحبان ایمان کے لیے اس آیت پر عمل کرنا کبھی ناممکن ہوتا ہے اور کبھی مشکل ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کو جس کو اس آیت سے جوڑوں. ایک حدیث آپ نے دسیوں دفعہ سنی ہوگی، شاید سینکڑوں دفعہ.
کہ ان احادیثنا یا حدیثنا صعب مستصب، امیر المومنین سے بھی حدیث ہے، پانچویں امام سے بھی ہے، چھٹے امام سے بھی ہے، ائمہ سے حدیث ہے۔ ایک ہے امام کی حدیث، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو، غدیر کے دن یہ عمل کرو، عاشور میں یہ عمل کرو، مختلف اعمال کے بارے میں امام کی حدیثیں ہیں، سینکڑوں ہزاروں حدیثیں۔ کچھ حدیثیں ہیں جو امام کی حدیثوں کے بارے میں ہیں، یعنی حدیث کے بارے میں حدیث ہے۔ اب یہ جو حدیثوں کے بارے میں حدیث ہے، یہ کسی عمل پہ بات نہیں کر رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے ہماری جو حدیثیں لیتے ہو عقائد کے بارے میں ہوں یا فقہ کے بارے میں ہوں، آسان الفاظ میں، یا اصول دین کے بارے میں ہوں یا فروع دین، یہ جو ہماری حدیثیں لیتے ہو نا، کوئی بھی حدیث ہو، یہ بڑی کٹھن ہے، آسان نہیں ہے۔ تو اب یہ حدیث حدیثوں کے نیچر کو معین کر رہی ہے، ان حدیثنا صعب مستصب، ہماری حدیث، ہماری گفتگو کٹھن ہے۔ اب حدیث کیوں فرمایا، احادیث کیوں نہیں فرمایا، کیا چیز کٹھن ہے کیا چیز کٹھن نہیں ہے، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی حدیث کٹھن اور مشکل ہوگی، یا اصول دین کی ہوگی یا فروع دین کی ہوگی اور تعلیمات اہل بیت کے بارے میں ہوگی۔ ایک دفعہ حدیث یہ ہے کہ قنوت جب پڑھتے ہو ہاتھوں کو اس طرح سے رکھو، آسان حدیث ہے، کوئی سمجھ میں آ گئی۔ کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ صعب مستصب، وہ کٹھن ہیں، مستصب انہیں کٹھن اور دشوار سمجھا گیا ہے۔ پانچویں امام کی حدیث ہے کہ مستصب وہ ہے جو تمہارے سامنے آ گئی، تم نے کہا یہ بڑی مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، عمل کرنا مشکل ہے، عقل دنگ رہ گئی ہے اس حدیث کو پڑھ کے۔ ایک ہے وَالصَّعَبْ مِنْهَا مَا لَمْ يُرْكَبْ بَعْدُ، اور جو حدیث مشکل ہے اس کے سلسلے میں تو تمہاری عقل کے ساتھ اس حدیث کا سامنا ہوا ہی نہیں ہے۔ مستصب کون سی حدیث ہے؟ کہ جس حدیث کو آپ نے دیکھا، پرکھا، نہیں سمجھ میں آ رہی، عقل دنگ رہ گئی۔ پانچویں امام فرما رہے ہیں صعب وہ حدیث ہے کہ جس حدیث سے ابھی تک تمہارا سامنا ہوا ہی نہیں ہے۔ لا یحتملھا، ان حدیثوں کو کس کے سینے کا، کس کا سینہ اٹھائے گا، کس کے قلب میں جائیں گی؟ کہا وہ مومن کہ جس کے دل کا خدا نے ایمان کے سلسلے میں امتحان دیا ہوگا۔ اب دو طرح سے یہ حدیث ملتی ہے، لیکن بہرحال میں ایک طرح سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کو پیچیدگی کا شکار نہ کروں۔ بعض فرمایا لا یحتملھا ملک مقرب او نبی مرسل، ہماری حدیثوں کو وہ بھی نہیں اٹھا سکتا جو ملک مقرب ہے یا جو نبی مرسل ہے۔ بعض جگہ پر فرمایا وہ اٹھا سکتا ہے کہ جو مومن کہ جس کا سینہ، قلب کا خدا نے امتحان لے لیا ہے ایمان کے سلسلے میں، یہ فرمایا۔ اب اس کے بارے میں گفتگو کیا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے، پیچیدگیوں کو آسان ترین الفاظ میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کروں۔ حدیث امام کی بڑی کٹھن ہے، کیا مطلب؟ انسان کی ایک عادت ہے، چیزوں کو اپنے ذہن سے دیکھتا ہے۔ صبح کی نماز 2 رکعت ہے، 20 25 30 رکعت ہوتی تو ایکسرسائز بھی ہو جاتی، 2 رکعت، یہ کیا بات ہے؟ اپنے نظر سے دیکھتا ہے۔ وضو کے بارے میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں، بک لیٹس، بہت ساری کتابوں کو میں نے دیکھا کہ اسلام کی بنیاد جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکیزگی، صفائی ستھرائی پر ہے، لہذا اسلام نے پاک و صاف اور حفظان صحت اور ہائیجین کے لیے وضو کو واجب کیا۔ بدترین کام ہے ہائیجین کو دیکھتے ہوئے وضو، آپ نے بدن کو اور گندا کر دیا۔ کہاں پہ وضو میں ہائیجین ہے؟ آپ کے پاؤں مٹی سے لتھڑے ہوئے ہیں، مٹی سے بھرے ہوئے ہیں آپ کے پاؤں، مٹی پاک ہے، مسح کر لیجیے وضو ہو جائے گا۔ کہاں گئی ہائیجین؟ آپ کھیت میں پھاوڑا چلا کے آ رہے ہیں، مٹی گرد لگی ہوئی ہے، مٹی پاک ہے لیکن ہے مٹی، پانی پہنچ گیا بس ٹھیک ہے۔ ایک گلاس سے شریعت کے مطابق وضو ہو سکتا ہے، گلاس بھی چھوٹا ڈسپوزیبل، یہ کون سی ہائیجین ہے؟
وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، جائیے مٹی پہ ہاتھ ماریے، منہ پہ پھیر لیجیے، کہاں گئی ہائیجین آپ کی؟ بشر کو ایک بڑی آرزو ہے کہ وہ شریعت کے اوپر اپنے ذہن کو لاگو کرے، کہاں گئی ہائیجین؟ بچہ پیدا ہوا ہے، تھوڑی سی مٹی چٹائیے اسے تربت کی، مولانا بچہ پیدا ہوا ہے ہمارا، لے کے جا رہے ہیں، ڈاکٹر نے چیک کیا امریکہ انگلینڈ میں، کیا لا رہے ہو، کیا ڈالا تم نے منہ میں؟ اب یہاں کی بات نہیں، مغربی ممالک کی، اگر بتا دیں ڈاکٹر کو کہ سوئی کی نوک کے برابر بچے کی زبان تربت رکھیے سید الشہداء کی قبر مطہر کی، وہ 6-7 مہینے کی جیل ہو جائے، مقدمہ چل جائے، آپ سے بچہ چھین لے، یہ کیا کر رہا تھا بچے کے ساتھ؟ تو یہ بشر کی خصوصیت ہے، یہ انتہائی سادی باتیں بتائی ہیں میں نے آپ کو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جو اپنے 4 انگلیوں سے دروازہ خیبر اکھیڑ لے اور اس کے دروازے پہ حملہ ہو اور وہ سر جھکائے کھڑا ہے، اب کہاں گئی بہادری؟ ایک کچے ایمان والا مسلمان پوچھے گا، یہ ہے وہ مرحلہ کہ آپ کا قلب برداشت نہیں کر سکتا امام کے اعمال کو، یہ جو آپ ہم فرش ازا پر آ رہے ہیں، ہم نے پڑھ دیے مصائب، واہ واہ سبحان اللہ، 7ویں آسمان تک خدا نے پہنچا دیا، روایات کے مطابق آپ آئے، آپ نے آنسو بہائے، گریہ کیا، آپ کو کیا ثواب ملا؟ یہ خدا بہت آسان انداز میں ہم سے پرچہ لے رہا ہے۔ 13 سال کے بچے کو مقتل میں بھیجا جا رہا ہے، 6 مہینے کا بچہ شہید ہو رہا ہے، 13 سال کا بچہ جو بالغ نہیں ہے، جہاد واجب نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو یہ کیا سلسلہ ہو رہا ہے؟ سلسلہ یہ ہے کہ کبھی بھی امام کے عمل کو اپنی ناقص عقل کے ذریعے سمجھنے کی کوشش مت کرنا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ عالم غیب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ مولانا سوال تو آتے ہیں، سوال آئیں فرشتوں کی طرح چلیے، کوئی ابلیس نہ بنے۔ فرشتوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم ہیں، تو آپ جا کر لب و لہجے کو دیکھیے، تھا تو اعتراض، لیکن بندگی کے دائرے میں تھا، بندگی کے شیطان نے فٹ سے آ کر بدتمیز تھا، بے ادب تھا، توحید کی رسومات کو نہیں سمجھتا تھا۔ انا خیر من خلقتنی من نار و خلقت، میں آگ سے مٹی سے میں بہتر ہوں اس سے۔ خدا مباحثہ کرتا، کہتا دیکھو بھائی تم نے 6000 برس عبادت کی ہے، تو چندہ آؤ ادھر بیٹھو بیٹا، سمجھو تو بات کو، ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ تم کو نکالیں مردود بنا کر۔ 6000 برس کی عبادت، اس کا مطلب ہے 6000 برس کی عبادت بھی اگر ہو، مٹی کے پتلے کے ارادے سے ٹکرائے تو خدا لیت و لال سے کام نہیں لیتا۔ فرشتوں نے بھی یہی کہا کہ ہم بہتر ہیں، مولانا فرشتوں نے یہ نہیں کہا۔ قرآن کی آیت پڑھیے 27-28 آیت کے بعد سورہ بقرہ کی، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا، ہیں تو ہم، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ خدا کو بات اتنی بری نہیں لگی، خدا نے کہا انی عالم ما لا تعلمون۔ اور پھر یہ گفتگو آگے بڑھی، درس و تدریس کا سلسلہ آگے بڑھا خدا کا، خدا نے عقائد کی کلاس لگائی، کلاس جمائی، درس کی کمرہ جماعت کو بنایا وہاں عالم غیب میں، بھائی آدم ادھر آؤ، بچوں کے لیے آسان، انبئہم باسمائہم، ان کو بتاؤ تو صحیح ہم نے تمہیں کیا سکھایا ہے۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے خبر دی کہ یہ نام جو تو نے سکھائے یہ ہیں، خدا نے سبحانک لا علم لنا، پاک ہے تیری ذات، تیرے وجود میں مخلوقات کی کوئی بھی شباہت نہیں ہے۔ قصہ ختم ہو گیا، فرشتے وہیں پہ رہے، عبادت کرتے رہے، بالکل کمرہ امتحان کے، کمرہ جماعت کے اچھے بچوں کی طرح سے خدا کے رحمت کے سائے میں رہے۔ اس نے ایک اعتراض، انا خیر منہ، اگر آپ جا کر شکافتہ کریں، گہرائی میں جائیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو نکلتا اس میں سے بھی یہی ہے کہ انا خیر منہ۔ لیکن دائرہ عبودیت میں رہ کر، لہٰذا
ایک دفعہ آپ کی سمجھ میں کوئی حدیث نہ آئے کہ یبنا رسول اللہ عقل میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن پروردگار ہم فرشتوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں، ابلیس نہیں بننا چاہتے، یبنا رسول اللہ سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ کا کام ہے تو اس کا علم آپ کے حوالے کیا، قیامت میں شاید پتہ لگ جائے، اور ظہور میں اگر حضرت کے ساتھ ہوئے تو ہم کو پتہ چل جائے گا۔ یہ مومن کی بنیادی کیفیت ہے تعبد کی۔ یہ میں نے تمہید آپ کے سامنے باندھی کیوں؟ ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم کو نہیں پتا، کوئی تکلف نہیں ہے اس میں قطعاً کہ امامت کا کون سا عقیدہ لے کر جب میں قبر میں جاؤں گا تو کیا وہ عقیدہ میرے کام آئے گا کہ کام نہیں آئے گا۔ زندگی بھر جو شخص پلاسٹر آف پیرس کی پیراسٹامول کھاتا رہا وہ اثر نہیں دے گی، لیکن امامت کی مثال البتہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ اب اس کی پیچیدگی میں نہیں جانا چاہتا، مودت محبت اپنا کام دکھاتی ہے ہمارا، لیکن بہرحال کام ہے عقائد کو درست کریں۔ یہ میں نے کیوں گفتگو آپ کے سامنے پیش کی؟ امام کے سلسلے میں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے امام کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، زبان پہ ناد علی، جس نے امام کو ٹیڑھی نظر سے دیکھا ذوالفقار چلائی، دیکھا بھسم کر دیا، اشارہ کیا، وہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا، اور امام بادشاہ وقت کے سامنے جا رہے ہیں، بنو عباس بنو امیہ کے سامنے جا کر، اور ببانگ دوہل اس کے ساتھ بحث کر رہے ہیں اور اس کو جواب دے رہے ہیں کرارے۔ اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ التقیت دینی و دین و آبائی، ہماری فقہ ہمارے عقائد کی دو عجیب بنیادی عقائد ہیں۔ امامت ہمائیاں ہے، اس کی زیروکس کاپی دوسرے مسالک میں بھی ہے، لیکن زیروکس کاپی ہے، فوٹو اسٹیٹ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ دنیا نے اپنی فقہ کے مطابق، ان کو مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے، سر آنکھوں پر پورے احترام کے ساتھ لوگوں نے جس کو بادشاہ بنایا بنو عباس بنو امیہ کے سلسلے، بالکل ان کو وہی اختیارات دیے عمل کے مقام پر کہ جو معصومین کے تھے، مسئلہ حل کر لیا اپنے لحاظ سے۔ لیکن ہمارے جو دو بنیادی عقائد ہیں، ایک ہے بدا اور دوسرا تقیہ، یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو مشکل ترین عقیدہ ہے، البتہ قرآن کی آیات دلالت کرتی ہیں، انبیاء کی سیرت دلالت کرتی ہے، ائمہ کا کردار دلالت کرتا ہے۔ میں ایک واقعہ بتاؤں گا چھٹے امام کا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں کوفے جا رہا ہوں، بلاؤ جعفر صادق کو بلاؤ۔ امام کو بلایا گیا، میں نے بادشاہ کی زبان میں بات کی تھی، خدا سلامت رہا کہ آپ نے درود بھیجا، کہا کہ کوفے آ رہا ہوں۔ کس ارادے سے؟ کہا کہ لأعبرن آبارہم وأحرقن نخیلہم ولأہدمن بیوتہم علی رؤوسہم۔ کوفہ کون ہے؟ کوفہ کیا ہے؟ خالص چاہنے والے ہیں۔ تمام کنوؤں کو پاٹ دوں گا، تمہارے چاہنے والوں کے گھروں کو منہدم کر دوں گا، ان کے تمام کھجور کے درخت جلا دوں گا۔ اس وقت سرمایہ ایسٹ ایک انسان کے پاس کیا ہوتا تھا؟ عام انسان کے پاس کھجور کا درخت، کھجور توڑے بیچ دے، کھجور کھائے، کھجور کا سرکہ بنائے، کنواں جس سے وہ 2-4 بھیڑ بکریوں کو پانی دے اور کنویں کے پانی کو بیچے۔ جب کنووں کو مٹی سے بھر دیا جائے گا، گھروں کو منہدم کر دیا جائے گا، کھجور کے درخت کو جلا دیا جائے گا، تو کم از کم 20 سال 15 سال لگیں گے کہ دوبارہ یہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں۔ امام کو بلا کر اپنی محفل میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ اب امام کہیں تیری یہ اوقات ہے، کر کے تو دکھا۔ سنیے امام نے کیا کیا۔ امام نے کہا کہ اے امیر، تم اس جگہ پر بیٹھے ہو جہاں پر یوسف بیٹھے، بادشاہ ہو، تم اس جگہ پر ہو جہاں داؤد و سلیمان بیٹھے، تم اس جگہ پر ہو جہاں بہت سارے انبیاء بادشاہ بنے، 2-3 کے نام ہمارے پاس ہے، بقیہ کے نام نہیں ہیں، بادشاہ بنے، تم ان انبیاء کی جگہ پر بیٹھے ہو کہ جو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور تم اپنا خاندان دیکھو کس خاندان کے وارث ہو۔
تو ان کا طریقہ یہ تھا، جب بھی طاقت آئی یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، سلیمان اور داؤد نے یہ کیا، ہمیشہ درگزر سے کام دیا. تم بھی انہی کے تو وارث ہو، انہی کے خاندان سے ہو، لہذا درگزر کرو. بادشاہ خاموش، کہا نعم ما قلتا. اے ابا عبداللہ، کیا اے جعفر ابن محمد، تم نے بڑی پیاری بات کہی ہے، میں نے ارادہ ملتوی کیا. اگر شاید کراچی کا آج کا کوئی شیعہ ہوتا، کہتا یہ امام ہے ہمارا، کہتا یا ابن رسول اللہ، سناتے کھری کھری اس کو، اشارہ کرتے، اس کو حیوان میں تبدیل کر دیتے. زندگی گزارنے کا طریقہ امام کے ذریعے سیکھیے. یہ عزاداری ہماری جس سمجھ آ رہی ہے، فقہی موازین معصومین کی سیرت کے مطابق، یہ ہماری عزاداری معصومین کی سیرت سے میل نہیں کھاتی. ایک باریک باریک بات مجھے پتا، اسی شہر کا پلا بڑا ہوں، اچھی طرح سے اسی کی گلی کوچوں میں عزاداری کرتا ہوا بڑا ہوا ہوں، بالکل نہیں میل کھاتی. بہت بڑا حصہ ہماری عزاداری کا، خوب توجہ کیجیے گا، امانت ہے یہ عزاداری، نہ میری ملکیت ہے نہ آپ کی، اس کو منتقل کیجئے بعد والی نسل کو. یہ میں نے آپ کے سامنے جو پوری تمہید باندھی. چلیے 8ویں امام کی بارگاہ میں. اور عجیب سلسلہ ہے بڑا، وہ واقعہ بڑا دردناک ہے، واقعاً دل چھلنی ہو جاتا ہے انسان کا کہ امام مجتبیٰ سے وہ شخص آ کر کہہ رہا ہے امام کے لشکر میں، یا مذل المؤمنین، مومنین کو ذلیل کرنے والے، کیا کیا آپ نے؟ ابھی اس کو اس طرح سے مت دیے جو آپ اردو میں سمجھتے ہیں. آپ نے تو ہم سب کو ذلیل کروا دیا، اپنا رسوا ہو گئے، صلح کر لی. امیر المومنین کے بعد جب امام حسن کی بیعت ہوئی تو اس میں کچھ لوگ تھے جو ایک اچھا بادشاہ سمجھ کر امام مجتبیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ایک اچھا حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ، اور کچھ لوگ امام معصوم سمجھ کر کہا کہ بیعت کرتے ہیں آپ کی شام والوں سے جنگ کی شرط پر. امام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جس سے میں صلح کروں گا تم صلح کرو گے، جس سے میں جنگ کروں گا تم جنگ کرو گے. بشر کی مشکل یہی ہے، اپنے ذہن کے حساب سے امامت کو دیکھتا ہے. اگر میں تمہارے حکم پر چلوں تو یہدونا بامرنا کہاں جائے گا؟ ہم خدا کے امر سے ہدایت کرتے ہیں، ہم تمہارے مشوروں پہ نہیں چلیں گے. امیر المومنین کو جب مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے، چوتھے حاکم بنے، کیا فرمایا؟ لم اصغ الی قول القائل وعدب العاتب، میں کسی سرزنش کرنے والے کی سرزنش کو نہیں سنوں گا اور کسی مشورہ دینے والے کے مشورے کو نہیں سنوں گا. تم کو ان رستوں پر چلاؤں گا کہ جو میرے علم کے مطابق چلیں گے. امام کو ووٹ بینک نہیں چاہیے، ان کو خوش کرو، ان کو خوش کرو. جب یہ جملہ بھی سن لیجئے بخدا، صفین کے بعد امیر المومنین کی حکومت کمزور ہو گئی. صفین کے بعد جب قرآن نیزوں پر بلند کیے گئے، حکومت کمزور ہو گئی. خوارج کا فتنہ پیش کیوں آیا؟ صفین میں جیتی ہوئی جنگ ہارے کیوں؟ اسی وجہ سے کہ بشر اپنی عقل سے دین کو سمجھتا ہے. خود توجہ کیجئے گا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ خوارج میں سیاسی بصیرت نہیں تھی، مکمل بے بنیاد جملہ ہے. عقائد تشیع سے واقف شخص کے سامنے اس جملے کی دو کوڑی کی حیثیت نہیں ہے. خوارج میں سیاسی بصیرت نہیں تھی، خوارج کے اندر اصولاً علم قرآن ان کے پاس نہیں تھا. حقیقت علی ابن ابی طالب کو نہیں سمجھتے تھے، امامت کو نہیں سمجھتے تھے. توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر، کیونکہ امامت کو نہیں سمجھتے تھے لہذا قرآن اٹھے گمراہ ہو گئے. امیر المومنین نے جب قرآن اٹھے، باریک مرحلہ فکر غور سے سنیے گا، تو کوئی سیاسی پولیٹیکل انلائٹمنٹ پر مبنی خطبہ دیا، سیاسی بصیرت اور آگاہی دی. کہا کہ اب رفع هذه المصاحف
یہ کاغذ کے ٹکڑے جو اٹھے ہیں نیزوں پر، ان کی وجہ سے تم میری بات نہیں مان رہے؟ یہ قرآن ہے، انا القرآن الناطق، قرآن ادھر ہے. یہ سیاسی بات نہیں ہے، یہ رسول خدا کی حدیث کا حوالہ ہے. جب بھی امام کو اپنی عقل کے ذریعے سمجھو گے مار کھاؤ گے، شکست کھاؤ گے. امام کو سمجھو قرآن کے حکم کے مطابق. تو یہ بالکل بوگس اور بے بنیاد جملہ ہے. خوارج میں سیاسی بصیرت نہیں تھی، کوئی تعلق نہیں ہے سیاسی بصیرت سے خوارج کا. خوب توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر. اگر سیاسی بصیرت کی کمی ہوتی تو امیر المومنین سیاسی خطبہ ارشاد فرماتے. امیر المومنین کے 2 جملے ہیں اور ایک تیسرا جملہ اس طرح میں نہیں جاؤں گا. فرمایا مصاحف یعنی کاغذ، یعنی لکھے ہوئے کاغذ، ان کتابوں کے ذریعے جو نیزوں کے اوپر آویزاں ہیں ان کے ذریعے تم میری بات کو چھوڑ رہے ہو، حملہ کرو. یہ علی آپ کی سمجھ میں لگتا ہے آ نہیں رہا. جب حملہ کریں گے تو گھمسان کا رن پڑے گا، نیزے زمین پر گریں گے، قرآن کے صفحات توبہ توبہ. قرآن یہ قرآن ہے، یہ سیاسی بصیرت کی بات نہیں ہے. یہ ہے لا یحتملھا، وہ اس کے علاوہ جس کے سینے کو خدا نے جس کے قلب کا ایمان کے سلسلے میں امتحان لیا ہے وہ سمجھتا ہے امام کی بات کو. بدترین واقعہ جو تاریخ امامت کا ہے وہ بیت سیدہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ ہے. اور ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا چپ خاموش. سمجھ کے دکھائیے ذرا اس مسئلے کو. لہذا اب آئیے امام رضا کی طرف. اب جو بقیہ وقت بچا ہے 20-25 منٹ، اس میں یہ تمہید بڑی ضروری تھی. اور کربلا نام ہے امام کی معرفت کا. اب خوب توجہ کیجیے گا. اصلا یہ جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہیں، سلام اللہ علیہ نہیں پوچھا یا ابن رسول اللہ کہاں جائیں گے، کس شرط پہ لڑیں گے، کیا کریں گے، ذرا بتائیے ہم کو، گفتگو کیجیے. ہمارا قتل ہونا صحیح ہے نہیں ہے، کوئی راستہ متبادل ہے. مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کر رہے ہیں. جنگ ہوگی، کل جنگ کریں گے. چراغ بجھایا چھوڑ کے چلے جاؤ، نہیں جا رہے. کل رسول خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حضور کیا بچکانا باتیں. حسین سے پوچھو کہ مولا دیکھ لیجئے یہ بھی مسلمان ہیں، غلط چیز ہے. میرے خیال سے آپ کے با دادنانہ رحمت للعالمین تھے، صبر سے کام لیجئے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہی چیز آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے شب عاشور کی زیارتوں میں ملتی ہے. آپ کو رجعت کے ساتھ جوڑا گیا ہے. جب آپ کو رجعت ملے گی مولا اور آپ آئیں گے فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَا غَيْرَكُمْ، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں. لہٰذا یہ ایک بڑا عجیب مرحلہ ہے فکر. جب امام رضا علیہ السلام، اب ہم آئے امام رضا تک. ایک 148 ہجری میں امام رضا پیدا ہوئے ہیں. ولادت نجمہ خاتون والدہ کا نام ہے، 7ویں امام کے فرزند، اور شہادت ہوئی ہے 203 ہجری میں. امامت کا آغاز ہوا 183 ہجری، 183 148 سے 183 لگائیے آپ کتنے ہو گئے. تو اتنے برس کی عمر میں امام رضا امامت کی منزل پر فائز ہوئے، اور شہادت ہوئی ہے 203 ہجری میں. 148 سے 203 عمر نکل آئی. جب امام رضا امام بنے، 7ویں امام بغداد میں قبر مطہر، اور امام رضا مدینے میں. 3 برس تک حکم تھا خاموش رہنا، کچھ مت بات کرنا، کچھ گفتگو مت کرنا. امام خاموش رہے روایت کے مطابق. اور پھر اس کے بعد ہارون کی خلافت کا زمانہ ہے، اور امام رضا نے سوالات کے جواب دینے شروع کیے. اصحاب آئے، کہا کہ اے ابو الحسن، یہ ہارون ہے، اس کی تلوار سے ابھی تک آپ کے بابا کا خون ٹپک رہا ہے، اور آپ اس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں. 3 برس تک خاموش رہے، کچھ گفتگو نہیں کی، اور اب کھل کے گفتگو فرما رہے ہیں. جو سوال کر رہا ہے جواب دے رہے ہیں.
کہا میرے دادا نے، جد نے کیا کہا تھا؟ ان اخذ ابو جہل منی شعرتن فکذبونی، اگر ابو جہل میرا ایک بال بھی بیکا کر لے تو سمجھ جانا میں رسول نہیں ہوں۔ میں بھی کہہ رہا ہوں اگر ہارون مجھے رتی برابر کو نقصان پہنچا دے تو سمجھ جانا میں امام نہیں ہوں۔ وہ جو 3 برس چپ رہا وہ بھی حکم خدا تھا یعنی، اور اب جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ بھی حکم خدا ہے۔ امام رضا کا ایک اور تعارف ہے حدیث لوح میں، علیہ ازع علیہ اعباء النبوہ، ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا کے کاندھے پر میں نبوت کے بوجھ کو ڈالوں گا۔ نبوت کے بوجھ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سخت ترین امتحانات جو نبیوں نے دیے وہ ہوں گے، اور نبوت کے بوجھ کا مطلب یہ بھی ہے کہ گویا بالکل تازگی ہوگی امام کے پیغام میں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ رسول خدا کی طرف بلائیں گے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ امت اتنا دور ہو چکی ہوگی جو امت اس کو دوبارہ بلائیں گے کہاں پر؟ رسول خدا کے پیغام تک، علیہ اعباء النبوہ، اور اسی کے ذریعے میں امتحان دوں گا۔ یہ کہاں پر دفن ہوگا؟ یہ دفن ہوگا میری بدترین مخلوق کے پاس، یعنی ہارون کے، منصوبہ یہ تھا کہ ہارون کی پائتی کے پاس دفنایا جائے، لیکن واقعہ ایسا ہوا کہ اب ہارون کی قبر ہے امام کی پائتی کے پاس۔ تو یہ حدیث لوح میں موجود۔ اب کس طرح سے امام کی زندگی کے بارے میں گفتگو کی جائے، تمام چیزیں۔ ائمہ کی ایک صفت ہے سخاوت۔ سخاوت بہرحال اب یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آپ نے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا ہر فرقے کے علماء یہ وظیفہ پڑھیے اتنا پیسہ آئے گا گن نہیں سکیں گے، یہ دعا پڑھیے اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، یہ پیسہ 1 سال وظیفہ پڑھیے 1 سال میں دولت مند ہو جائیں گے۔ تمام سنی شیعہ دونوں علماء کے یوٹیوب پہ کلپس موجود ہیں، غلط بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے آج تک کوئی کلپ نہیں دیکھا ہوگا جس میں یہ بتایا ہو کہ ائمہ دولت کی کتنی مقدار کو پسند کرتے ہیں، یہ وظیفہ بتائیے۔ دولت کو ائمہ نے پسند کیا ہے، لیکن پیمانہ کیا دیا ہے؟ نہج البلاغہ میں جا کر دیکھیے، دعا موجود ہے۔ دولت کو ائمہ نے کتنا پسند کیا ہے؟ جا کر 5ویں امام کی حدیث پڑھیے۔ دولت کو ائمہ نے کتنا پسند کیا ہے؟ ابو الفضل عباس کی زیارت کے بعد ایک دعا ہے، وہ جا کر پڑھیے، خوبصورت دعا ہے، چھوٹا سا جملہ، پروردگار نہ اتنا رزق دے کہ شیطان بن کر عبودیت کے حدود سے عبور کر جاؤں، اور نہ اتنا کم پیسہ دے کہ میرا ہاتھ لوگوں کے سامنے پھیلے۔ بہرحال یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ آپ نے کبھی یوٹیوب پر یہ کلپ نہیں دیکھا ہوگا کہ 50,000 تنخواہ ہے، 1 لاکھ تنخواہ ہے، مشکلات میں ہو، یہ وظیفہ پڑھیے، اسی پیسے میں خدا برکت دے گا۔ یہ برکت کا وظیفہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ تیسرا مرحلہ ہے انفاق اور سخاوت کا، کہ سخاوت ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق ہے توکل کی روح سے۔ یہ معصومین کے کلام کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ فرمایا نہج البلاغہ میں جناب امیر نے، من ایقن بالخلق جاد بالعطیہ، جس کو یقین ہے کہ خدا لوٹا دے گا وہ بڑے خوبصورت طریقے سے عطا کرتا ہے۔ اب چلیے 8ویں امام نے 9ویں امام کو خط لکھا۔ 9ویں امام کی عمر کتنی ہے جب امام خراسان جا چکے ہیں؟ اگر جب نکلے ہیں مدینہ چھوڑ کے تو 9ویں امام 5 سال کے ہیں، اور اگر آخری ایام میں دیکھا جائے تو 8 سال کے۔ 3 سال امام خراسان میں رہے۔ حضرت جواد مدینہ میں 5-6 سال کا بچہ خط لکھ رہے ہیں امام رضا اپنے بیٹے امام معصوم کو، اور کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بحق کی علیہ کا، یا بنیا، اے میرے پیارے لاڈلے بیٹے، جو میرا حق تم پر ہے اس کی میں تمہیں قسم دیتا ہوں۔ جب ایک امام دوسرے امام سے کہے کہ میں تمہیں اس کی قسم دیتا ہوں، اس کا مطلب مسئلہ بڑا گمبھیر ہے۔ کہا کہ جب مسجد سے نکلنا چاہو گے تو جو تمہارے ساتھ ہیں لوگ وہ تمہیں یریدون ان یخرجوک من باب صغیر،
چھوٹے دروازے سے نکالیں گے نانا کی مسجد سے، تم کہنا بڑے دروازے سے نکلنا ہے، کیا فرق ہے؟ فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ تم انفاق نہ کرو، بڑے دروازے کے پاس لوگ منتظر ہیں کہ فرزند رسول کچھ دے، یہ چاہتے ہیں تمہارا پیسہ بچے۔ اب میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، خود تو کنجوس ہیں، تم کو بھی کنجوس بنانا چاہتے ہیں۔ ایک ہے لئیم، ایک ہے علیم، اشد لعامتن۔ لئیم یعنی پست، اور پست سے زیادہ پستر کون ہے؟ پست وہ ہے جو انفاق نہ کرے، اس سے بھی زیادہ پست وہ ہے جو کسی کو انفاق کرتے دیکھے تو کہے کیوں دے رہے ہیں آپ، مت دیجئے، تمہاری جیب سے دے رہا ہوں کیا، میرا پیسہ ہے۔ خیر کہا دیکھو باب کبیر سے آنا، بڑے دروازے سے، چھوٹے دروازے سے مت آنا۔ اور تمہارے پھوپھیوں اور چچاؤں میں سے اور چچازاد بھائیوں، پھوپھیزاد بھائی بہنوں میں سے اگر کوئی تم سے مانگے تو ہر ایک کو 25 سونے کے سکے دینا۔ آخری جملہ بتا رہا ہوں، خط کو مختصر کر کے پڑھا ہے، آخری جملہ یہ ہے وَلَا تَخَفْ مِنْ ذِي الْعَرْشِ اِخْتَارًا۔ اور دیکھو بیٹا، خوف مت کھانا، ڈرنا مت کہ صاحب عرش عظیم تمہیں اقتار میں مبتلا کرے گا۔ یہ اقتار کیا ہے؟ اقتار کہتے ہیں رزق کی تنگی کو۔ اے محمد تقی بیٹا، جب تم انفاق کرو گے، بابا نے خراسان سے خط لکھا 25 سونے کے سکے پھوپھیوں کو دوں، چچاؤں کو دوں، تو میرے پاس کیا بچے گا؟ گھبرانا مت کہ تم رزق تمہارا تنگ ہو جائے گا۔ کیوں نہیں گھبرانا؟ کیونکہ وہ جو عرش پر ہے نا، وہ تمہیں کبھی رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام محمد تقی انفاق کے وقت گھبراتے ہوں گے؟ نعوذ باللہ، خاکم دہن، بخل کا مظاہرہ کرتے ہوں گے؟ یہ امام کی نصیحت ہے کہ مجھ تک پہنچے کہ دیکھو جب میں امام معصوم کو یہ نصیحت کر رہا ہوں تو تم اپنے قبلے کو درست کر لو۔ یہ امام نے کیوں فرمایا کہ دیکھو خوف میں مبتلا مت ہونا عرش عظیم کے رب سے کہ وہ تمہیں رزق کی تنگی میں مبتلا کرے گا۔ یہ عرش عظیم کے رب سے ڈرنا مت کہ رزق کو تنگ کرے گا، کیوں فرمایا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ تمہیں رزق کی تنگی میں مبتلا مت کرنا کہ نہیں کرے گا، انفاق کرو؟ رحمان کیوں نہیں کہا؟ کریم کیوں نہیں کہا؟ یہ ذل عرش اختارہ کیوں کہا صاحب عرش سے؟ بچے بھی بیٹھے، آسان ترین الفاظ میں کہوں، عرش وہ مقام ہے کہ جہاں خدا اپنے بندوں کو ہر طاقت جہاں سے عطا فرماتا ہے۔ اور مزید کم سن بچوں کے لکھوں کہ عرش خدا کا اسٹیٹ بینک ہے۔ میں بچے سے کہوں کسی، یہ لو بیٹا اسٹیٹ بینک کی اسٹرانگ روم کی چابی، جہاں پر تمام روپے بھرے ہوئے پورے پاکستان کے، پورے پاکستان کا جتنا فورن ریزرو ہے، یہ تمہارے پاس چابی آ گئی۔ جتنی پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہے، بکتی ہے، اس سب کا پروفٹ تمہیں ملے گا۔ جو ایکسپورٹ ہوتی ہے جتنی، اس کا پروفٹ ملے گا۔ جتنے پھل اگتے ہیں اس کا پروفٹ ملے گا۔ جتنا تیل اور گیس نکلتا ہے اس کا پروفٹ ملے گا۔ جتنی نہریں ہیں اس میں جو کھیتی باڑی میں پیسہ جاتا ہے اس کا پیسہ تمہیں ملے گا۔ اب ایک شخص اگر اس مقام پر آ جائے پاکستان میں، تو اگر انسان کی انسان ہو، حیوان نہ ہو، حیوان ہوگا تب بھی وہ انفاق نہیں کر سکتا۔ اگر شریفانہ خون اس کی رگوں میں ہوگا، کہا ارے اب تو مجھے ڈر ہی نہیں ہے کسی کا فورن ریزرو میرے پاس، اسٹیٹ بینک کی چابی میرے پاس، دریا کا پانی میرا، سمندر میں جتنی مچھلیاں نکلیں گی میری، امپورٹ ایکسپورٹ پہ جتنا ٹیکس پروفٹ آئے گا میرا، آئل اور گیس جو بھی ہوگی میری، نمک کوئلہ جو نکل رہا ہے میرا، جو پریشیس جیم جو قیمتی پتھر نکل رہے ہیں وہ میرے، سونا چاندی میری۔ بھائی اب جتنا چاہیے لیتے رہو۔ سرکار آپ کے پیسے کم ہو جائیں گے۔ ارے مولانا آپ جانتے ہی نہیں ہیں میری دولت کتنی ہے۔ وہ صاحب جو 80-90 پتہ نہیں 100 ٹریلین ڈالر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ابھی چاہیں تو پاکستان سے کہیں بھائی یہ لو 100 بلین ڈالر پاکستان میرا، وہ ڈریں گے ہی نہیں 100 بلین ڈالر دیتے ہوئے۔ 80-90 ٹریلین ڈالر مذاق نہیں ہے۔ تو عرش نام ہے اس مقام کا کہ جہاں سے خدا اپنے بندوں کو تمام طاقتیں عطا فرماتا ہے۔ اے محمد تقی، تم اس خدا کی سرپرستی میں ہو کہ جس کے پاس طاقتوں کا خزانہ ہے۔ یہ 25 دیدار دے کر گھبرانا مت، غریب نہیں ہوگے، یہ فرمایا۔
پھر اس کے بعد مامون نے خط لکھا کہ آپ آئیے اور آنے کے بعد میرے ولی عہد بنیے۔ اب امام کے پاس خط آیا مامون کا، اب امام کے سامنے دو کٹھن ذمہ داریاں ہیں۔ تقیے کے طور پہ اپنی جان کو بچاتے ہوئے مامون کو اس خط میں 8ویں امام نے مسلسل امیر المومنین کہا ہے۔ مشکل ہے۔ میں ایک دفعہ پڑھ کے گیا، میرے پاس فون آیا، مولانا معذرت ایک غلطی کی اصلاح، بہت ہاتھ جوڑ کے آپ عالم ہیں اور یہ اور فلان۔ میں نے کہا ارے بات کیجیے آپ اپنی، عالم جاہل کو چھوڑیے، آپ بات کیجیے اپنی۔ کہیں گے سرکار آپ نے کہہ دیا کہ امام نے فرمایا منصور دوانخی کو، ہارون کو امیر المومنین، تو یہ احتیاط کی سلپ آف ٹنگ ہوا تھا آپ سے۔ میں نے کہا سلپ آف ٹنگ نہیں ہوا تھا، روایت میں یہی لفظ ہے۔ تو مولانا یہ کیسے؟ میں نے کہا بھائی روایت میں جا بجا متعدد مقامات پر ہے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ مصائب صرف یہ نہیں ہے کہ زہر دیا گیا، تلوار سے قتل کیا گیا، مصائب یہ بھی ہے کہ خدا کے حکم کے مطابق یہ لفظ استعمال کرو اور صبر کرو اس کٹھن امتحان پر۔ امام نے اپنی جان بچائی، آپ کی اور میری جان بچائی جو اس زمانے میں مدینے میں رہتے تھے، کہ اگر تم علی بن موسیٰ رضا کے ماننے والے ہو تو وہ ہم کو امیر المومنین کہتا ہے، چھوڑ دو اس کو، اس کا امام ہم کو مانتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے بعنوان بادشاہ، نہ بعنوان امام معصوم، دونوں میں فرق ہے، باری باریک بات ہے۔ خط آیا، اس نے لکھا، خط کا خلاصہ یہ، آئیے اور ہمارے ولی عہد بنیے۔ امام نے خط کا آغاز جو فرمایا، خوب توجہ کیجیے گا، الحمدللہ الفعال لما یشاء، حمد اس خدا کی جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جم کر مضبوط انداز میں ہر وہ کام کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ولا معقب لحکم، اس کے حکم اور فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ولا راد لقضائہ، اس کی قضاء و قدر کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں میں جو اچھے برے خیالات ہیں ان کو بھی خدا جانتا ہے۔ وصلاۃ علی نبی، اور پھر اپنے نانا پر درود بھیجا حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مامون کے خط کے جواب میں ولی عہدی کے یہ جملے لکھنے کی کیا فلسفہ کیا ہے؟ بخدا آئمہ نے میں یہ کہوں کہ 90% 80% جو حدیثیں ہیں، جو خطوط ہیں، وہ میری اور آپ کی آبرو اور عقائد کو بچایا ہے تو غلط نہیں۔ ترجمہ ذہن میں رہے گا نا آپ کے؟ خدا کے فیصلوں کو کوئی نہیں ڈال سکتا۔ جو دلوں میں اچھے برے خیالات ہیں خدا جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو خدا جانتا ہے۔ یہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ ایک تو حامی بھر لی کہ میں ولی عہد بنوں گا، اب وہ کیسے میں بتاؤں گا ابھی، اور دوسرا فرمایا کہ دیکھ خدا کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا، اور خدا جانتا ہے کہ تیرے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، تو در حقیقت مجھے اپنا ولی عہد نہیں بنانا چاہتا، اس فیصلے کے پیچھے ایک شیطانی نیت کار فرما ہے۔ اور یہ روایات میں ثبت ہوا، کیا مطلب؟ یعنی میں اور آپ پڑھ کے گمراہ نہ ہو جائیں کہ امام نے کیسے ولی عہدی قبول کر لی۔ جانتا ہے خدا کہ تیرا در پردہ اس کے پیچھے راز کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب گفتگو ہوئی خراسان آ کر، کہا کہ میں چاہتا ہوں ولی عہد بنیے۔ امام نے کہا کہ اگر خدا نے یہ تجھے دیا ہے تو تو مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر یہ خدا نے تجھے نہیں دیا، تیرا حق نہیں ہے، تو بیٹھا ہوا کیسے ہے تخت پر؟ نہیں سرکار، یہ جو آپ نے داد دی ہے امام کے جملے پر، گہرائی کو سمجھیے، خوب توجہ کیجیے گا۔ امام نے اس جملے میں اپنے آپ کو کمپیٹیٹر اور کانٹیسٹنٹ نہیں بنایا ہے خلافت کا۔ کیا فرمایا؟ اگر یہ تجھے خدا نے دیا ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے؟ مجھے رہنے دے جیسا ہوں۔ اور اگر یہ تیرا حق نہیں ہے تو بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ اس جملے میں کہیں بھی امام نے یہ نہیں فرمایا آل رسول کا حق ہے ہم کو دے۔ حکمت دیکھیے، دقت نظر دیکھیے امام کی، اپنے کو سامنے کہ علی بن موسیٰ رضا خلیفہ بننا چاہتے ہیں۔ آپ امام کے کلمات مظلوم ترین جو کائنات میں چیز ہے اہل بیت کے ساتھ ساتھ ان کے علوم ہیں، لہٰذا یہ جملہ فرمایا ارشاد۔ اور اس کے بعد امام نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا خط میں،
کہا کہ میں ان شرائط پر یہ کام کروں گا. اب وہ شرائط سنیے, اور شریعت بتا رہے ہیں امام کہ جب بھی ہم مسند خلافت پر آئیں گے یا آتے یا ظہور ہوگا, ہم اہل بیت کا طریقہ کیا ہے. فرمایا ان لا اسفک دمن حرامن, اس شرط پر میں بدوں گا ولی عہد کہ کوئی حرام خون کبھی نہیں بہاؤں گا. میں دیکھوں گا اس کو قتل کرنا جائز ہے تو قتل کروں گا, پھانسی دوں گا مثلا. اگر حرام ہے تم کو غصہ آ گیا مار دو, نہیں کر سکتا. خون حرام کبھی نہیں بہاؤں گا. ولا ابیح فرجن, اور نہ کسی خاتون کو کسی کا محرم اس انداز سے بناؤں گا کہ وہ اس کی زوجہ بیوی یا مناکحت کے سلسلے میں جواز آ سکے. اب اس سے زیادہ میں کھول نہیں سکتا اس کو, یہ نہیں کر سکتا, یہ بھی نہیں کروں گا. یہ کیا ہوتا تھا بھائی, بادشاہ سلامت کی کنیز ہے, اس کی بیٹی پیدا ہو گئی, معذرت کے ساتھ اب بیٹی سے بادشاہ صاحب کو نکاح کرنا ہے, نہیں ہو سکتا. آپ کی بیٹی ہے, کنیز ہے, ہوا کرے کنیز, محرم ہے, بیٹی ہے, کچھ کرو. تو کچھ کرا کے بعض لوگ فتوے دے دیتے تھے. امام نے کہا خبردار, کسی خاتون کو کسی مرد کے لیے حلال نہیں کروں گا کبھی جو اس کے لیے حلال نہیں ہے. اور فرمایا کسی کے لیے بھی تم بھی اس میں شامل ہو. یہ میرا جملہ ہے. خیر, اور پھر فرمایا وَإِبَاحَةُ وَفَرَائِضُهُ وَأَنْ أَتَخَيَّرَ الْكِفَاءَةَ بِجُهْدِي وَطَاقَتِي, اور جہاں تک میں سمجھوں گا جو خدا نے مجھے انسانی طاقت دی ہے اس کے مطابق فیصلے کروں گا. یہ تمام کام کرتے. کہا دیکھو بنو عباس کے سلسلے میں الگ طریقے سے چلوں گا, عامت المسلمین کے سلسلے میں تفصیل کے ساتھ خط ہے. دلچسپ بات یہ ہے اور فضیلت کی بات یہ, آخر میں فرمایا کہ ٹھیک ہے تو نے کہا ہے جبر کر رہا ہے, میں مجبوراً قبول کر رہا ہوں, لیکن والجفر والجامعہ ید اللان ضد ذالک, تو نے کہہ دیا اے ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا ولی عہد بن جاؤ, دباؤ ڈال رہا ہے, تشدد کرے گا, قتل کی دھمکی ہے, مجھے حکم ہے کہ تیری بات مان لوں. لیکن میں تجھے ایک بات بتا دوں, ہمارے پاس دو علوم ہیں اہل بیت کے پاس, ایک جفر ہے ایک جامعہ, علم جفر اور علم جامعہ. فرمایا کہ جفر اور جامعہ میں جو ہمارے پاس چیز موجود ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ میں تیرے جانے کے بعد تیرے مقام پر بیٹھوں. کیوں بتایا امام نے, پھر سنیے گا. امام دکان کھولنا چاہتے ہیں, نہیں, آپ کو میرے لیے میسج ہے کہ کوئی یہ نہ کہے ولی عہدی کا دعوت آئی, دوڑے دوڑے چلے آئے خراسان سے, دیکھو شرطیں یہ تھیں, بتا دیا تھا پہلے. خط کا آغاز کیسے ہے کہ آج کا مومن سمجھ لے کہ مولانا وہ امام نے کیوں ولایت عہدی کو قبول کر لیا. امام نے ولایت عہدی کو قبول نہیں کیا ہے, امام نے حکم خدا کے آگے سر جھکایا ہے. لہٰذا یہ امام کے زمانے میں یہ تمام کی تمام چیزیں. اب ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں. واقعا مظلوم ہے, امام کے کلمات مظلوم ہے امام کی طرح. خود یہ حدیث, اگر آپ اس حدیث کو سمجھنا چاہیں تو کتاب العقل والجہل جا کر پڑھیے, اس میں آپ کو 1.5-2 سال لگ جائیں گے اس ایک جملے کے لیے. عقل ہے کیا, عقل کیا ہے, یہ ایک چیز. دعا کیجئے وہ نسل تربیت ہو جس کو معارف اہل بیت سننے اور سمجھنے کا شوق ہو. امام نے فرمایا, 8ویں امام نے, الادب کلفۃ والعقل منحۃ, عقل خدا کی طرف سے عطا کردہ تحفہ ہے, ادب زحمت کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے, عقل کے کمال تک زحمت کے ذریعے نہیں پہنچا جا سکتا. اب جو عقل کے سلسلے میں مظاہرہ کرے گا کہ میں بہت عقل مند ہوں, وہ سوائے جہل کے اور بربادی کے کوئی اور کام نہیں کرے گا. لیکن جو ادب کو سیکھنا چاہے گا اپنے آپ کو زحمت میں ڈال کے, وہ کمال ادب تک پہنچ جائے گا. لیکن عقل کے سلسلے میں گفتگو دوسری ہے. 10 سوالات آئیں گے آپ کے ذہن میں, مولانا پھر عقل کو بڑھایا نہیں جا سکتا, پھر کیا کریں؟ تو میں نے کہا نا یہ ایک جملہ ہے,
میں نے صرف تبرکن یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی. اس سے زیادہ آسان حدیث فرمایا صدیق کل امرئ عقلہ وعدوہ جہلہ. ہر انسان کی بہترین دوست اس کی عقل ہے اور اس کا دشمن اس کا جہل ہے. لطف کی بات یہ ہے کہ امام نے یہ نہیں فرمایا رفیق کل امرئ عقلہ، ہر انسان کا بہترین رفیق اس کی عقل ہے. فرمایا صدیق کل امرئ عقلہ. صدیق بھی دوست کے معنوں میں ہے اور رفیق بھی دوست کے معنوں میں ہے. امام نے کہا صدیق کل امرئ عقلہ. اب یہ ایک الگ گفتگو ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. لہٰذا عقل کو کس طرح سے انسان پروان چڑھا ہے بتایا، کون سی عقل پروان نہیں چڑھ سکتی یہ بھی بتایا، عقل کتنی قسموں پر ہے، کون سی عقل پروان چڑھا سکتے ہیں، براٹ اپ کر سکتے ہیں، نرشمنٹ دے سکتے ہیں، کون سی عقل کو آپ بڑا نہیں کر سکتے، یہ سب بتایا. اور پھر اس کے بعد جو مناظرہ ہوا مامون کے دربار میں، وہ مناظرہ بڑا عجیب مناظرہ ہے. اور یہ جو سنا ہے میں نے زعیم حوزہ علمیہ قم عالم وقت حضرت آیت اللہ العظمیٰ الحاج الشیخ حسین وحید خراسانی سے، ان کے الفاظ یہ ہیں. اور میرے ساتھ 2000-2500 لوگ تھے، ایسا نہیں کہ بڑی خصوصی محفل تھی، مجھے فون کر کے بلایا، 2500 لوگ تھے ان کے سامنے، میں بھی اس میں سے ایک تھا. کہا کہ میر فندرسکی 400 سال پہلے، میر فندرسکی اصفہان کے بہت بڑے عالم تھے اور مختلف جہات، حیات، نجوم، عرفان، فلسفہ، کلام، فقہ، اصول، ادب، شعر، سب میں بڑا ید طولہ تھا. وہ ہندوستان گئے تھے اکبر کے زمانے میں یا شاہ جہاں کے زمانے میں، اور تبلیغ کی انہوں نے وہاں جا کر. گئے ایک جگہ بھیڑ ہے، کہ بھیڑ کیوں ہے؟ کہ وہاں پہ ایک جوگی ہے، تپسیا کرتا ہے اور سادھو ہے، پنڈت ہے، اور وہ سال میں ایک دفعہ اترتا ہے نیچے، اس کی زیارت کرتے ہیں. کہ بھائی ہمیں بھی ملواؤ، میر فندرسکی آیت اللہ العظمیٰ ملواؤ. کہ اس نے کہا کہ جب کوئی انسان آئے تب مجھے مخل کرنا، ڈسٹرب کرنا، بلا وجہ مجھے مت اتارنا پہاڑی سے. میری روٹین ہے سال میں ایک دفعہ اترتا ہوں نیچے، اپنے مقلدین کے سامنے آتا ہوں. اب اگر کوئی انسان آئے تو اس سے مجھے ملانا، آ جاؤں گا اپنے کام کو چھوڑ کر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگوں نے کہا آئے تو میر فندرسکی، یہ گئے بتایا. وہ نیچے آیا، اس نے دیکھا، اس نے یہ انسان ہے. کہ انسان تو وہ تھا کہ جب ہمارے پاس خراسان سے خط آیا کہ ایک شخص سے مناظرہ کرنا ہے، زرتشتیوں کے سب سے بڑے عالم کو بلایا گیا، مجوسیوں کے سب سے بڑے عالم کو بلایا گیا، سابعین کے سب سے بڑے عالم کو بلایا گیا، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کو بلایا گیا، عیسائیوں کے اور ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم کو بلایا گیا کہ علی ابن موسیٰ الرضا 8ویں امام سے مناظرہ کرنا ہے، اس کو شکست دینی ہے. 8 مذاہب کے سب سے بڑے عالم کو بلاؤ تاکہ شکست دیں، کہ بیچارہ ہو جائے، یہ رسوا ہو جائے کہ یہ پڑھ کے بتاؤں گا، اس کا مجھے نہیں پتا. تو ہمارے یہاں ہندوستان سے بھی کوئی گیا. اب جو ہندوستان سے گیا وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم کسی باغ میں تھے اور باغ میں سرسب باغ، درخت، پرندے چہچہا رہے ہیں. لگتا یہ ہے کہ یہ مارچ اپریل یا مئی کا مہینہ تھا. مانا آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ جو توصیف ہے خراسان کی کہ پرندے چہچہا رہے ہیں، یہ اپریل یا مئی کا مہینہ ہو سکتا ہے یا جون کا، اس سے آگے کا نہیں. سردیوں میں شدید ٹھنڈک ہوتی تھی وہاں، سرسب درخت ہیں، پرندے موجود ہیں. کہا کہ بھائی رکو ابھی آئے گا. کون ہے؟ یہ نبی کا نواسہ ہے، علی ابن موسیٰ الرضا. کہا یہ ایک حمار پر بیٹھ کر آیا اور دربار میں داخل ہوا. سب سے پہلے تو ہم سب کے اوسان خطا ہو گئے. ہم سب نے دیکھا کہ باغ کے درختوں نے جھک کر اسے سلام کیا. اور جب یہ آیا اس نے نگاہ ڈالی، یہ سارے اپنے اپنے مذہب کے آیت اللہ کھڑے ہیں، اس نے نگاہ ڈالی ہم پر، ایک نگاہ ڈالی، ہمیں لگا کہ ہمارے تمام علوم ہم سے چھین لیے، بالکل بلینک ہو چکے ہیں اور بغل بچوں کے لیے فیکٹری ریبوٹ پہ جا چکے ہیں ہم لوگ. آپ ہی سے سنا ہے، مجھے تو نہیں پتا. ریسیٹ ہو چکا ہے سب. کیا کریں؟ اب جب دوبارہ دیکھا
تو تمام علوم دوبارہ لوٹا دیے. یہ ایک واقعہ امام کا ملتا ہے کہ انسان وہ تھا. لہذا امام رضا کا ایک اور جو فضیلت ہے اور جو ہم پر احسان ہے ائمہ کے بہت سارے ہزاروں لاکھوں، اس میں سے ایک ہے کہ محرم کے بارے میں امام رضا کی بڑی عجیب حدیثیں ہیں کہ محرم کو کس طرح سے امام نے زندہ کیا. ریاض ابن شبیب مامون کا ماموں ہے، یعنی ماں کا بھائی ہے. ریاض ابن شبیب پہلی محرم کو آیا تو امام نے محرم کے بارے میں بتایا کہ محرم کیسا مہینہ، عاشور کے دن کیا ہوا، بنو ہاشم کے جو 18 جوان تھے وہ کیسے تھے، اصحاب امام حسین کے بارے میں بتایا، امام کے زیارت کے بارے میں بتایا، امام کے قاتلوں پر لعنت کے بارے میں بتایا، اپنی ولایت کے بارے میں بتایا، اور پھر بتایا کہ قیامت میں تم اس کے ساتھ محشور ہوگے جس سے محبت کرو گے. یہ تمام کی تمام چیزیں امام نے وہاں پر گفتگو کے ذریعے بیان فرمائی. اور اب جب بہرحال امام کو لے کر جایا گیا خراسان مدینے سے، تو راوی کہتا ہے محول یا مخول سجستانی نام ہے اس راوی کا، امام کا مشہور راوی ہے. کہتا ہے میں مسجد میں تھا، میں نے دیکھا علی بن موسیٰ رضا مسجد میں داخل ہوئے کہ اپنے جد کی قبر سے خدا حافظی کریں اور خدا حافظ کرنے کے بعد خراسان کی طرف جائیں. ایک ثقافت ہے ائمہ کا، ائمہ کی ثقافت ہے، جب بھی جائیں گے معصوم کی قبر پر انکب علی قبر، ائمہ قبر کا بوسہ نہیں لیتے، پہلے جاتے ہیں اپنے آپ کو قبر پر گرا دیتے ہیں، اس کا بوسہ بعد میں. پہلے جیسے ہی دیکھا سید سجاد انکب علی قبر، اپنے جد امیر المومنین سید الشہداء انکب علی قبر وبکا. جیسے میں مثال دوں، ماں برسوں سے بچھڑی ہو نا اپنے بچے سے، اپنے آپ کو گراتے ہیں قبر پہ جا کر. گئے زیارت کی، قبر کے بوسے لیے، تمام مستحبات اعمال انجام دیے اور دوبارہ نکلے حرم رسول خدا سے. ایک دفعہ قبر پر نگاہ پڑی، فبکا، گریہ کیا، دوبارہ گئے قبر کا بوسہ دیا، قبر سے لپٹے، پھر دوبارہ آئے. راوی کہتا ہے امام نے کئی دفعہ یہ کام انجام دیا. لگتا ہے ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا کا جی نہیں چاہ رہا کہ قبر کو چھوڑ کر باہر نکلیں. اور اس کے بعد گھر میں گئے، اپنے گھر والوں سے کہا دیکھو اب یہ آخری ملاقات ہے، لہٰذا مجھ پر جتنا رونا ہے گریہ کر لو. خراسان کا واقعہ، ایک دفعہ دربار میں مامون نے بلایا، امام نے جاتے ہوئے ابو سلط ہروی سے کہا ابو سلط ہروی دربار سے واپس آؤں، اگر چہرے پر نقاب ہو بات مت کرنا، اگر چہرہ میرا مکشوف ہو، چہرے پر نقاب نہ ہو، مجھ سے بات کر لینا. گئے دربار میں، مامون نے زبردستی انگور کھلائے اور امام اٹھ کر جانے لگے. کہا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا جہاں تو نے بھیجا ہے. کہا کچھ اور انگور تناول فرمائیے. کہا جو تیری نیت ہے وہ انہی انگوروں کے ذریعے پوری ہو جائے گی. اپنے چہرے مبارک پر نقاب ڈالی، بیت الشرف میں آئے، ابو سلط نے دروازہ کھولا، دل دھک سے رہ گیا کہ امام کے چہرے پر نقاب پڑی تھی. حجرے میں گئے، دروازے کو بند کیا، ابو سلط نے گھر کے دروازے کو بند کیا، قفل لگایا اور انتظار کرنے لگے کہ کب امام مجھے بلائیں. اچانک ابو سلط ہروی نے دیکھا کہ ایک 8-9 سال کا نورانی بچہ، صباحت وجہ، بہت ہی پیارا بچہ، ایک دفعہ اچانک صحن خانہ میں نمودار ہوا. میں نے صاحبزادے دروازہ تو قفل تھا، آپ اندر کیسے آئے؟ کون ہے؟ کہا کہ جو خدا مجھے مدینے سے خراسان لا سکتا ہے وہ بند دروازوں سے بھی گزار سکتا ہے. ابو سلط سمجھ گئے کہ یہ امام کا فرزند امام تقی علیہ السلام ہے. ابو سلط کہتے ہیں کہ امام تقی علیہ السلام اندر تشریف لے گئے. ایک دفعہ امام رضا نے دیکھا دراز کش تھے، ایک جگہ طاقت لگا کر بلند ہوئے اور ٹیک لگا کر اپنے بستر پر بیٹھے
اور امام تقی علیہ السلام نے اپنے آپ کو بابا کی آغوش میں گرایا اور بابا نے خوب بھیچا اپنے بیٹے محمد تقی کو. میں کہوں گا اے امام رضا کتنے خوش نصیب ہیں کہ وقت آخر اپنے جانشین کو خوب جی بھر کے کلیجے سے لگایا. آپ کے وہ جد کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب بھی کسی پردیسی پر رونا تو میرے جد حسین پر ضرور رونا. اے امام رضا آپ پردیسی بھی ہیں، آپ مظلوم بھی ہیں، آپ شہید بھی ہیں. ہم آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کے جد کا ذکر کر رہے ہیں. ایک آپ ہیں امام رضا جنہوں نے آپ اپنے فرزند کو کلیجے سے لگایا، اور ایک آپ کے جد بزرگوار سید الشہداء تھے. جب گھوڑے سے زمین پر آئے تو حسین ابن علی کے گرد دشمنوں کا گھیرا اتنا سخت تھا اور بیمار بیٹا اتنا شدید بیمار تھا کہ وقت آخر باپ کے پاس نہ آ سکا. جب بیٹا وقت آخر باپ کے پاس ہوتا ہے تو ائمہ کی سیرت میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جب بھی ائمہ کا وقت آخر آیا اور ان کے فرزند پاس تھے ہمیشہ اپنے بابا کو پانی پلایا. امام عسکری کو امام زمانہ نے پانی پلایا، امام سجاد، امام باقر، امام صادق. میں کہوں گا اے سید الشہداء اگر امام سجاد آپ کے پاس آ بھی جاتے تو وقت آخر آپ کو پانی کیسے پلاتے؟ آپ کی تشنہ دہانی کو کیسے دور کرتے؟ بس ایک دفعہ امام رضا دنیا سے رخصت ہوئے. امام تقی نے غسل و کفن کیا، نماز پڑھی اور دوبارہ باعجاز امامت مدینے پہنچے. جب مدینے پہنچے ہوں گے پھوپھیوں کو بتایا ہوگا 17 بہنیں ہیں امام رضا کی. اے ہمشیرگان خواہران امام رضا، میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں اپنے بابا کے کفن دفن سے فارغ ہو کر آ رہا ہوں. جب بہنوں نے سنا ہوگا تو شدید گریہ ہوا ہوگا. تھوڑی دیر بعد گریہ تھم گیا ہوگا. امام محمد تقی کی روح انور کو دیکھا ہوگا. ایک ایک پھوپھی نے آگے بڑھ کر امام تقی کو گلے سے لگایا ہوگا. مدینے والوں نے کھانا بھیجا ہوگا. بنو ہاشم کی خواتین آئی ہوں گی. رسول کے گھر سے میں ایک موت ہوئی ہے، 3 دن تک کھانا آیا ہو. خواتین آئی ہوں گی، خواتین کو دلاسا دیا ہوگا. لیکن میں کہوں گا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، میں کہوں اے امام رضا کی ہمشیرگان، کیا زینب کبریٰ حسین کی بہن نہ تھی؟ کیا حسین ابن علی کی 3 برس کی بچیاں علی کی پوتیاں نہ تھیں؟ ایک آپ کی قسمت کہ مدینے کے لوگوں نے آ کر تعزیت پیش کی، اور ایک سید الشہداء کی ہمشیرگان. خیمے جلائے گئے، تبرکات امامت کو لوٹا گیا، تعزیانے لگائے گئے، بغیر محمل کے صحرا میں تپتی ہوئی ریت پر سے گزارا گیا. کوئی نہ تھا جو دلاسا دیتا، کوئی نہ تھا جو ہمت دیتا. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. پالنے والے جو لوگ یہاں موجود ہیں، مومنات، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. حضرت حجت کی بارگاہ میں سامعین کی سماعت اور ذاکرین کے ذکر کو اس قابل بنا کہ شرف قبولیت کو سے سرفراز ہو سکے. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. امام کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے انصار اعوان میں شامل فرما. اس فرش کو بچھانے میں جتنے لوگوں نے جس طرح کی بھی خدمت انجام دی ہے، بہترین اجر امام زمانہ کی بارگاہ سے عطا فرما. اس امام باڑے کی انتظامیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار جن جن لوگوں نے مجھ سے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اگر کوئی یہاں پر بیمار، تنگ دست، نادار، پریشان حال، بے اولاد، بے روزگار، کسی مشکل میں گرفتار ہے، تجھے قسم دیتے ہیں امام رضا کی مظلومیت کی، امام تقی کی مظلومیت کی، اس کی مشکلات کو دور فرما. سو سلام نوحہ مرثیہ مجلس سے پڑھنے والے ذاکرین، خطبہ، فقہا، محدثین، مراجع، مفسرین، جنہوں نے رتی برابر ایک لفظ کے ذریعے بھی ولایت جناب امیر کی خدمت کی ہے، ان کو جناب امیر کے دسترخوان پر مہمان فرما. ہم سب کے ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا، والدین، اساتذہ، بانی مجلس کے اسی طرح سے تمام تعلق رکھنے والے مرحومین و مرحومات، ان کو حضرت رضا سلام اللہ علیہ کی شفاعت کاملہ قاہرہ مطلقہ فی الفور نصیب فرما.
دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام رضا کی بارگاہ میں امام محمد تقی کی نیابت میں، امام تقی کی نیابت میں امام رضا کی بارگاہ میں 3 دفعہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے۔